میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، حضرت میں ہم نے دو چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے، تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی۔ کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے۔ حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی۔ کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا۔ تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی۔ پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے، ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2 3 4 بچے ہوں گے۔ تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے۔ زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں، اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء۔ میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے۔ 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق، ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے، اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ، اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے، طلباء نکلیں گے، وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے۔ تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا۔ صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا۔ یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا ایسے، اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں، لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا، تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں۔ تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا۔ بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا۔ امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے، اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو۔ یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ہمیں فخر ہے، ہم اسی طریقے پہ۔ اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں، اس کے جامع مرتب کون ہیں، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں۔ آج ہمارے سامنے تشریف فرما ہے جس شخصیت کے تعارف ہمارے زبان کے لائق نہیں ہے، جو کہ خلیفہ مجاز حضرت العلامہ مفتی محمد عبد الرحیم صاحب، محتمم و مدیر جامعۃ الرشید کراچی پاکستان کے معزز شخص ہیں، ان کے خلیفہ مجاز ہیں حضرت العلامہ، حضرت محترم و مکرم و معظم و مبجل علامہ مفتی طارق مسعود صاحب ابھی ہمارے سامنے نصیحت فرمائیں گے۔ حضرت العلامہ مفتی طارق مسعود صاحب۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں چل رہے ہیں. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء. میرا بنگلہ دیش کا یہ پہلا سفر ہے اور کچھ دن پہلے ہی میں نے یہ تمنا کی تھی کہ حضرت مفتی شہید اللہ صاحب جو ہمارے استاذ ہیں، بنگلہ دیشی ہیں، ہم جب مدرسے میں آئے، میری عمر 18 سال تھی، میں دارالافتاء والارشاد ناظم آباد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھنے کے لیے آیا. تو مجھے وہاں چند استاذ نظر آئے. بہت چھوٹا سا مدرسہ تھا، 8-10 طلبہ تھے. تو 8-10 طلبہ میں استاذ بھی 6-7 ہی تھے. میں جب صرف پڑھ رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، میں اپنے درجے میں اکیلا. تو ہمارے استاذ میرے بارے میں کہتے تھے وحدہ لا شریک لہ، اپنی کلاس میں یہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی کلاس میں 2 بچے، کسی میں 3، اس طرح سے ہمارا مدرسے کا آغاز تھا. تو میں تو کالج کے ماحول سے آیا. جب میں آیا تو میں نے جن چند اساتذہ کو دیکھا ان میں حضرت مفتی شہید اللہ صاحب بھی تھے دامت برکاتہم. حضرت بالکل جوان ہوا کرتے تھے، اب بھی جوان ہیں ماشاءاللہ، پہلے اور زیادہ جوان تھے. تو حضرت کا لب و لہجہ بنگلہ دیش والا لب و لہجہ تھا بات کرنے کا. تو حضرت میں ہم نے 2 چیزیں دیکھیں، علم میں بہت مضبوطی اور تواضع بہت زیادہ. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کسی کو آسانی سے اجازت بیعت نہیں دیتے تھے، خلافت نہیں دیتے تھے. تو حضرت نے حضرت مفتی شہید اللہ صاحب دامت برکاتہم کو اجازت بیعت بھی دی. کئی سال حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی صحبت میں گزارے. حضرت کی طبیعت میں تواضع بھی تھی، مزاح بھی تھا، وقت کی پابندی. پھر حضرت اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے. ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں گئے، پتہ چلا بنگلہ دیش چلے گئے. تو یہ بات ہوگی 97-98 کی. تو میں نے پھر حضرت کو 27 سال سے نہیں دیکھا. کوئی بھی بنگلہ دیش سے آتا میں پوچھتا بھائی مفتی شہید اللہ صاحب کہاں ہوتے ہیں، میرا ان سے دل چاہتا ہے ملاقات کا. تو آج اللہ نے الحمدللہ ملاقات کرا دی. پتہ چلا تھا کہ حضرت کا ایک مدرسہ ہے. ہم نے سوچا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا مدرسہ جہاں ایک طالب علم وحدہ لا شریک لہ ہوگا، 2, 3, 4 بچے ہوں گے. میں ڈھاکہ سے مولانا طلحہ صاحب کو بار بار کہتا رہا بھائی حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی زیارت ضرور کرنی ہے، ان کے مدرسے میں لے کے جاؤ. تو ہمیں نہیں پتہ تھا ڈھاکہ سے 4-5 گھنٹے ڈرائیو کر کے آنا پڑے گا. انہوں نے بتایا گاؤں میں مدرسہ ہے. ہم جب یہاں آئے تو میں بلا مبالغہ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا مدرسہ میں نے دیکھا ہے، طلبہ کی تعداد کے لحاظ سے. زمین کے لحاظ سے تو بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے پورا بر اعظم ہے، لیکن اس میں طلبہ تھوڑے سے ہوتے ہیں. تو یہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے شیخ و مرشد تھے، ان کی برکات ہیں. اور حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کے تقوی اور علم اور للہیت اور اخلاص کی برکات ہیں کہ اتنی تواضع کے ساتھ، اتنی گمنامی کے ساتھ، لوگ تو نہیں جانتے حضرت کو، لیکن اتنی گمنامی کے ساتھ اتنا بڑا مدرسہ اور اتنے سارے طلباء. میں آج پوچھ رہا تھا کہ ان کو سنبھالتے کیسے ہیں، تا حد نگاہ طلبہ ہی طلبہ نظر آ رہے.
تو یہ جہاں حضرت کی برکات ہیں، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی، حضرت مفتی شہید اللہ صاحب کی، وہاں یہ اسلام کے زندہ ہونے کی بھی علامت ہے۔ دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے اس طرح سے علم حاصل نہیں کرتے کہ 8 سال 9 سال 10 سال اپنی عمر کا بہترین حصہ، اپنی جوانی کا بہترین حصہ دین کا، اپنے مذہب کا علم سیکھنے میں لگائیں۔ کہیں بھی نہیں ہوتا پوری دنیا میں۔ کبھی آپ نے سنا عیسائی لڑکوں نے نوجوانوں میں 8 سال کے لیے عیسائیت سیکھنے میں وقف کر دی، اور یہ سب طلبہ رہائشی ہیں۔ جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے نا؟ جمعرات کو بھی نہیں ہوتی چھٹی، پھر کس دن ہوتی ہے؟ بس ایک دن تو چھٹی ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، یہ کون سا؟ نہیں، روزانہ اسباق چلتے ہیں 7 دن، 6 دن چلتے ہوں گے۔ ہاں تو ایک دن چھٹی ہوئی نا، گھر نہیں جاتے ہوں گے اس میں، وہ کیونکہ گھر دور ہیں، پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں طلبہ، چھٹی تو ہو گئی نا۔ تو آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے 8 سال طلبہ اپنی عمر کا بہترین حصہ جو جوانی کا حصہ ہوتا ہے وہ صرف دین کا علم سیکھنے میں لگا دیں، اور اس کے بدلے میں ان کو ثواب کے سوا کچھ بھی نہ مل رہا ہو، صرف ثواب مل رہا ہو؟ ہم جب مدرسے میں آئے دارالفتہ میں، تو ہم نے جب پڑھائی شروع کی تو لوگ ہم سے پوچھتے تھے، بھائی یہ تم 8 سال 10 سال مدرسے میں لگاؤ گے تو تمہیں جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس پہ کون سے ملک میں تمہیں اچھی جاب ملے گی؟ ہم کہتے تھے ہمارے اپنے ملک میں نہیں ملے گی، کسی اور ملک میں کہاں سے ملے گی؟ جاب نہیں ملے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی مدرسے میں تدریس مل جائے بڑی بات ہے۔ تو لوگ پوچھتے تھے پھر علم کیوں حاصل کر رہے ہو؟ تو اس کا جواب ہم اپنے شیخ سے لیتے تھے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے، بھائی علم اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ ہمیں علم بھی عطا فرما، عمل بھی عطا فرما، اور پھر اس علم سے ہم سے دین کی خدمت لے لے۔ تو حضرت فرماتے تھے اللہ دین کی خدمت لیتا ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جس سے اللہ لینا چاہے اللہ اس سے خدمت لے گا، چاہے اس کے پاس کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو۔ تو حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ دعا مانگو بہت کثرت سے کہ اللہ دین کی خدمت لے لے۔ ایک دعا حضرت بہت سکھایا کرتے تھے طلبہ کو، آپ بھی یہ دعا یاد کر لیں، اے اللہ اخلاص کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، قوت ہمت کے ساتھ اپنے دین کی خوب خوب خدمت لے لے۔ یہ 4 الفاظ سکھاتے تھے حضرت۔ 5واں لفظ میں نے تبلیغ والوں سے سیکھ لیا۔ میں جب حرم میں تھا عمرہ کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں جب بیٹھا تھا نا رومال منہ پہ ڈال کے تاکہ کوئی مجھے پہچانا نہیں، بیت اللہ کے ساتھ نا میں بیٹھا تھا منہ پہ رومال ڈال کے، لیکن پھر بھی لوگ پہچانتے تھے تو آ کے سلام سیلفی، تو تھک جاتا ہے آدمی، تو میں تھوڑا سا ناراض ہوتا تھا۔ اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک صاحب آئے میرے پیچھے سے کندھا دبانے لگے۔ میں تھکا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے عمرہ کر کے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، وہ انہوں نے ایسے اسٹائل سے دبایا کہ میں بھی گھننا، سمجھتے ہیں گھننا؟ اردو کا لفظ ہے گھننا۔ گھننا کا مطلب ہوتا ہے، ابھی کیا مطلب سمجھائیں، پھر وہ تو اردو آپ لوگ پڑھ رہے ہو ماشاءاللہ، اس میں استاد سے پوچھ لینا گھننا کا مطلب بتائیں۔ گھننا کا مطلب بتایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے۔ دکھائیں گے یہ گھننا ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو میں گھننا بن گیا، اور میں نے کہا کوئی بندہ دبا رہا ہے، بس دبانے دو، مزہ آ رہا ہے، دیکھو ہی نہیں پیچھے مڑ کے۔ تو انہوں نے ایسا کندھے پہ دبانا شروع کیا، سر میں مالش شروع کی، مجھے بڑا مزہ آیا۔ میں نے کہا تو بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہی نہیں پیچھے مڑ کے کون ہے، میں نے کہا جو ہو رہا ہے خود سے ہونے دو۔ تو جب کچھ دیر گزر گئی تو میں نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ سفید ریش بزرگ تھے، کوئی بوڑھے آدمی تھے۔ مجھے بڑی شرم آئی، میں نے کہا یہ بوڑھے آدمی میرے کو
4 شادیوں والے کو دبا رہے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے پھر ان سے معافی مانگی، میں نے کہا میں نے تو نہیں دیکھا تھا آپ کو۔ اصل میں انہوں نے دیکھا کہ میرے بارے میں کہ میں کسی کو بیٹھنے نہیں دے رہا اپنے ساتھ نا، جو بھی آتا ہے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ادھر سے دبانا شروع کرو، اس کو مزہ آئے گا تو یہ خود ہی تھوڑی دیر میں مجھ سے پوچھے گا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر ان سے بات چیت شروع کی، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا پتہ نہیں یہ کون سے نمبر کا عمرہ ہے ان کا۔ کہتے ہیں میں نے یہاں بیت اللہ کے سامنے جو ملتزم ہے اس پہ میں یہاں کتنے لوگوں کو اسی طرح سے دین کی دعوت کے کام میں لگا چکا ہوں، 20-25 سال سے یہی میرا طریقہ ہے۔ پھر انہیں واقعات سنائے، موبائل میں ایک سیٹھ صاحب کی تصویر دکھائی جو دعوت کے کام میں لگنے سے پہلے کیا تھے، اور یہاں آ کے بیٹھے، انہوں نے اس کو دبایا، دبانے کے بعد بات چیت شروع کی، پھر دین کی دعوت دی، آہستہ 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 دین سمجھاتے رہے۔ پھر کہتے ہیں یہاں بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا رہا، یہی ان کا طریقہ واردات، یہ طریقہ تھا۔ پھر انہوں نے تصویر دکھائی، اب یہ کیا بن چکا ہے، وہ فیصل آباد میں کسی فیکٹری کا بہت بڑا سیٹ تھا، شراب کباب اور عیاشیوں میں لگا ہوا تھا۔ کہہ رہے ادھر دعوت دیتا ہوں، ادھر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لیے دعا مانگتا ہوں، اس کے بعد وہ اللہ کے لیے نکلتا ہے، اس کی زندگی تبدیل۔ کہہ رہے ابھی وہ جو عیاش شخص تھا جو بالکل عیش و عشرت میں تھا، ابھی مسجد نبوی میں ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں مسجد نبوی میں 10,000 مرتبہ درود کی تسبیح مکمل کروں گا، پھر اس کے بعد واپس آؤں گا، اور تبلیغ میں نکل گیا۔ تو ایسے وہ 20 سال سے دعوت کا کام کر رہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اللہ کی راہ میں نکال چکے۔ اس وقت مجھے ایک اندازہ ہوا کہ دین کی خدمت اللہ بہت سو سے لے لیتا ہے، خدمت کا جذبہ پیدا ہونا یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ جو بزرگ تھے وہ دین کی خدمت تو بہت سے لوگوں سے اللہ لے رہے، لیکن وہ والا جذبہ کیا ہر ایک میں ہوتا ہے؟ جذبہ تو دیکھو بھائی، کیسی فکر ہے، ادھر حرم میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر ہی لوگوں کو دعوت، اور پھر ادھر پاؤں دبانا، سر دبانا۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں بھائی، دین پہ آنا ہے آؤ، نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ کیا ہے، دین پہ چلنا ہے اچھی بات ہے، نہیں چلنا جاؤ جہنم بھی۔ تو بہت سے لوگ جہنم میں بھی جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ کیا خیال؟ ہم چھوٹے بچے تھے، ایک دفعہ ہم صدر میں گھوم رہے تو ایک بندے کو میں نے دیکھا، وہ سی ڈی بیچ رہا ہے فحش ویڈیو کی، انڈین فلموں کی یا ایسی فحش چیزوں کی۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا سمجھایا، میں نے کہا تم کیوں کوئی اور کاروبار کرو، لوگوں کو تم یہ چیزیں حرام چیزیں بیچ رہے ہو۔ مجھے کہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا لوگ نے جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بہت سارے لوگ۔ میں نے کہا جائیں گے، تو کہہ رہے یہ اسی سلسلے میں ہے۔ کہہ رہا سب نے جنت میں تھوڑی جانا ہے، جو جہنم میں جانے کے لیے میں نے یہ انتظام کیا ہوا ہے کہ جس نے جانا ہے یہ خریدے جائے جہنم میں۔ تو میں نے کہا وہ تو چلے جائیں گے، تجھے بھی اپنے ساتھ گھسیٹیں گے۔ تو کچھ لوگوں کا یہ ہے بھائی جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تو اس لیے اللہ سے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اے اللہ قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ دین کی خدمت لے، ہمت کے ساتھ، طاقت بھی ہو دین کی، بعض دفعہ طاقت ہوتی ہے ہمت نہیں ہوتی، سست ہوتا ہے انسان۔ عافیت کے ساتھ، بعض دفعہ دین کی کام میں آزمائشیں اتنی آتی ہیں کہ کسی بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے، تو عافیت کے ساتھ۔ اے اللہ قوت، ہمت، عافیت، 4 لفظ میں نے استعمال کیے تھے نا۔ اخلاص، بعض مرتبہ قوت بھی خوب طاقت کے ساتھ کام کرتا ہے، دین کی طاقت ہوتی ہے اس کے جسم میں خدمت، دین کی خدمت کرنے کی، ہمت بھی ہوتی ہے یعنی سستی نہیں ہوتی، اور قوت، ہمت، عافیت کے ساتھ۔ اور چوتھی چیز اخلاص نہیں ہوتا، کر رہا ہوتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اخلاص کے ساتھ۔
اور پانچویں چیز کا پھر میں نے اضافہ کیا ان بزرگ کو دیکھ کے جذبے کے ساتھ. اے اللہ جذبہ وہ چاہیے جو میں نے دعا ہمیشہ مانگتا ہوں, اے اللہ وہ والا جذبہ چاہیے جو اس بزرگ کا جذبہ. اتنے بڑھاپے میں دیکھو, مجھے وہ دعوت دینے کے لیے نہیں, وہ ویسے ہی سلام دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ پاؤں دبائے, لیکن مجھے انہوں نے سمجھا دیا کہ کیسے دعوت کا کام ہوتا ہے. کوئی نئی بھی بات سن رہا چاہ رہا ہو تو اس کو بھی سنا دیتے ہیں. تو آپ طلبہ ہو, دیکھو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو مدرسے سے فارغ ہونے والے طلبہ ہیں دنیا میں انہیں کچھ ملے نہ ملے, یہ جو علماء ہیں نا, عوام لوگ, یہ ایک لفظ زبان پہ بہت بلاتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں کے تو بڑے ہی مزے ہیں, مولویوں کے تو بڑے ہی مزے. پھر وہ میرا حوالہ دیتے ہیں, اس مولوی کو دیکھو کبھی کینیڈا میں گھوم رہا ہے, کبھی امریکہ جا رہا ہے, کبھی افریقہ میں, کبھی بنگلہ دیش, کبھی کہاں, کبھی جاپان کی ٹرینوں میں سفر کر رہا ہے. مولویوں کے بڑے مزے ہیں, کیا کہتے ہیں, اور باتیں بھی 4 شادیوں کی, اور صرف باتیں نہیں کرتا, رکھی ہوئی بھی ہیں. مولویوں کے بڑے مزے ہیں. تو جب لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نا, میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو تم بھی کیا بنا دو, مولوی. کیا خیال ہے بھائی؟ چند فیصد ہوتے ہیں, 100 میں کوئی ایک آدھ مولوی ہوتا ہے میرے جیسا نالائق, ورنہ 99% تو مفتی شہید اللہ صاحب جیسے ہوتے ہیں جنہیں دنیا میں کوئی جانتا نہیں ہے, اور خدمت اتنی کہ اتنا بڑا مدرسہ, اور آگے جو مدرسے سے علماء نکلیں گے, طلباء نکلیں گے, وہ کہاں کہاں جا کے دین کی خدمت کریں گے. تو یہ سارا صدقہ جاریہ کس کا ہوگا؟ مفتی صاحب کا ہوگا. اتنی محنت ہے, اتنی محنت. تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں جو مدرسے کے لیے فارغ کر دیا جس نے اپنے آپ کو, اس میں اس کا امکان بہت کم ہے کہ وہ ریاکار ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں جب اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں علماء کو سونے میں تولا جاتا تھا. ماضی اٹھا کے دیکھیں, علماء کی بہت قدر تھی. اب ہر جگہ علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ہر جگہ توہین آمیز لہجے سے بات کی جاتی ہے, ان کا نام توہین. گھر میں بھی رشتہ لینے جاؤ, رشتہ نہیں ملے گا. آپ بولو میں پائلٹ ہوں, رشتہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ملے گا. آپ بولو میں ڈاکٹر ہوں, مل جائے گا فوراً. آپ بولو میں بہت بڑا بزنس مین ہوں, ملے گا. آپ بولو, لڑکی کے ابا پوچھ رہے ہیں بیٹا کرتے کیا ہو, میں مولوی ہوں, ملے گا. چائے بھی نہیں ملے گی, رشتہ تو دور کی بات ہے, چائے بھی نہیں ملے گی. تو ہم جب مولوی بنے ہمیں یہی طعنہ دیتے تھے لوگ, تمہیں تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا. میں نے ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا 4 شادیاں کروں گا میں. مجھے بھی لگ رہا تھا ملے گا تو ایک بھی نہیں, لیکن بولنے میں کیا جا رہا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. تو قربانی بہت زیادہ ہے. اب دیکھو شیطان نے ہمارا پیچھا چھوڑ دیا ہے یا ساتھ لگا رہے گا شیطان؟ کیا یہ ممکن ہے کہ شیطان کہے کہ اس طالب علم نے اتنی قربانی دی, دنیا چھوڑ کر گاؤں میں آ کے مدرسے میں جوانی کا بہترین حصہ اس نے لگا دیا, تو اب چونکہ اب تو اس نے نیک بننے کا, دین کی خدمت کا فیصلہ کر ہی لیا ہے, چلو اب اس کا پیچھا چھوڑ دو. ایسا ہوتا ہے؟ کبھی شیطان نے کسی کو چھوڑا آج تک؟ وہ شیطان ہی کہاں جب چھوڑ دے. شیطان کیا کرتا ہے, اسٹائل بدل دیتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے. اس نے بھی درس نظامی پڑھا ہوا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس کو کدھر سے گمراہ کرنا ہے میں نے. تو شیطان کیا کرے گا, جب آپ نے اتنی بڑی قربانی دی, مدرسے میں آئے, تو آپ سے وہ کام کروانا شروع کرے گا جس سے آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں. سب سے پہلی بات, آپ کے دل میں آپ سے محنت کے جذبے کو ختم کرے گا. پڑھو نہیں, بس آپ آئے مدرسے میں, کبھی فیس بک دیکھ رہے ہیں, کبھی ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں, کبھی اس سے بات, کبھی اس سے دوستی, کبھی اس سے گپ شپ, پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے. تو 8 سال گزرنے کے بعد
8 سال یہ کوئی فیکٹری تھوڑی ہے، بھٹی تھوڑی ہے جس میں کوئی چیز ڈالو، بھٹی میں کچھ بھی ڈالیں گے وہ نکل کے آ جائے گی، ایسا ہی ہے نا. آپ بھٹی پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ بھٹی یا سانچے میں برف کے جو آئس کیوب ہوتی ہیں ان میں پانی ڈالو گے برف بن کے نکل آئے گا. تو بعض طلبہ نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ ہم مدرسے میں آ گئے، 8 سال ہم گزاریں گے، عالم مفتی بن کے مارکیٹ میں آ جائیں گے. ایک فیکٹری ہے، گنے کا رس ہے، ادھر سے گنا ڈال رہے ہیں، ادھر سے رس نکل کے باہر آ رہا ہے، تو ادھر سے اپنے بچے کو ماں باپ نے مدرسے میں ڈالا، ادھر سے مفتی بن کے باہر نکل گیا. ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ جب اس فیکٹری میں آؤ گے، شوق سے پڑھو گے، مطالعہ کرو گے، استاذ کے سبق میں دھیان دو گے، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پھر تکرار کرو گے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ پڑھنے کے لیے کون کون سے درجات، کون کون سے اسٹیپ سے گزرنا ضروری ہے، اس کے بغیر کتابیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، نہ آپ کی کھوپڑی شریف میں بیٹھیں گی. حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے کیا تجربوں سے، فرمایا سب سے پہلا آپ کا جو کل سبق ہے، ہدایہ پڑھنی ہے، قدوری پڑھنی ہے، بخاری پڑھنی ہے، ترمذی پڑھنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو خود سمجھو، استاذ کے سمجھانے سے پہلے. عبارت بھی اس کی خود حل کریں، بغیر اعراب والی عبارت وہ بھی حل کریں، پھر عربی شروحات دیکھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا لکھا ہوا ہے یہ، اور اتنا مطالعہ کریں اس کا کہ آپ معلومات اور مجہولات ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں. سمجھ میں آئے معلومات مجہولات؟ مثال کے طور پر فقہ کی پہلی کتاب ہے قدوری. آپ نے کیا کرنا ہے، کل آپ کا سبق ہے، آج آپ نے قدوری کا خود مطالعہ کرنا ہے. آپ کہو گے ہم نے تو استاد سے پڑھی نہیں، ہمیں کہاں سے سمجھ میں آ گئی. اگر سمجھ میں آ رہی ہوتی تو استاد سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ سمجھو کیا لکھا ہوا ہے اس میں، خود سمجھو. بنگالی کتاب یا اردو کتاب، بنگلہ زبان یا اردو زبان دیکھنے کی اس میں اجازت نہیں ہے. جاہل رہ جاؤ زیادہ اچھا ہے، لیکن یہ علوم عربی میں ہے، تو عربی کتابیں پڑھنے کی صلاحیت نہیں آئے گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آج تک کبھی آپ نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اردو کتابیں پڑھ کے ڈاکٹر بناؤ؟ جب MBBS میڈیکل سائنس کا نصاب انگلش میں ہے تو وہ انگلش میں ہی پڑھا جائے گا نا. جب تک اردو میں کنورٹ نہیں ہوتا، ہو جائے کنورٹ تو ایک الگ بات ہے، ابھی تک تو نہیں ہوا. اب ڈاکٹر کیا کر رہا ہے، انگلش کتاب ہے اس کا گوگل سے اردو ترجمہ کر کر کے لوگوں کو ٹیکے لگا رہا ہے بیٹھ کے. پیناڈول کا اردو ترجمہ ٹیکا لگا دیا. اردو میں پتہ نہیں کیا نکلی وہ گولی پیناڈول کی، دافع درد شقیقہ، یہ اردو ترجمہ ہوگا پیناڈول کا. تو وہ تو بیڑا غرق کر دے گا. اب ہمارے طلبہ کیا کر رہے ہیں، کتابوں کی اپنی مادری زبان میں، چاہے وہ بنگلہ دیشی زبان ہو چاہے وہ اردو زبان ہو، اس میں ترجمے کر کر کے رٹے لگا لگا کے سبق یاد کر رہے ہیں. اس سے بیڑا کیا ہو جائے گا، غرق، برباد صلاحیتیں. آج جو مارکیٹ میں اتنے نئے نئے مفتی آ رہے ہیں نا، افلاطون بنے ہوتے ہیں، سقراط، ایسی تحقیقات آ رہی ہیں اس لیے کہ جاہل ہوتے ہیں. اگر وہ جاہل نہ ہوتے تو مجتہدین کے خلاف کبھی نہ چلتے، اپنی رائے کبھی قائم نہ کرتے. کیونکہ آپ 15ویں صدی میں تھوڑی ہم محققین پیدا ہو رہے ہیں کوئی نئے. اسلام تو بہت پرانا ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں امام حنیفہ شاید تورات انجیل کو مانتے تھے، ان کے جو فتوے ہوتے تھے شاید تورات انجیل سے ہوتے تھے. چونکہ خود جاہل ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، حدیثوں کے ترجمے تک نہیں آتے ہیں. تو پھر ایسی جگہ پر محققین، نام نہاد محققین ہی پیدا ہوں گے. اور ان محققین جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا نئے نئے، ہر مفتی کا فتویٰ دوسرے سے الگ ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہو. افریقہ میں گیا، وہاں بھی ہمارے مدارس. میں نے پوچھا بھائی کیا یہاں پر ہمارے علماء کے علاوہ، وہ فقہ شافعی پڑھاتے ہیں، وہاں پہ ہیں ہمارے مدارس مگر پڑھاتے کیا ہیں، فقہ شافعی، کیونکہ وہ شافعی لوگ زیادہ ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے ان کو سمجھایا تھا کہ یہاں کا فقہ چینج نہیں کرنا، تبدیل نہیں کرنا، جو فقہ ہے وہی پڑھاؤ ان کو جو عوام میں رائج ہے. تو 8 سال پڑھاتے ہیں، عالم بناتے ہیں. کہتے ہیں ہم یہاں 8 سال میں بھی مقلد بناتے ہیں شافعی فقہ کا، اور یہاں جو دوسرے حضرات آتے ہیں نا محققین، وہ 2 سال میں مجتہد بنا کے نکالتے ہیں.
ہم 8 سال میں نہیں مجتہد بنا پا رہے, یہ 2 سال میں مجتہدین کے ساشے نکل رہے ہیں. ساشے پتہ ہے, چھوٹی پیکنگ کے مجتہد. اور وہ مجتہد مارکیٹ میں آتا ہی ابو حنیفہ کا یہ قول غلط, قرآن و سنت کے خلاف, امام مالک کا یہ قول قرآن و سنت کے خلاف, پھر دوسرے کا قول اس کے خلاف, تیسرے کا قول ان دونوں کے خلاف, چوتھے کا قول ان تینوں کے خلاف. عجیب تماشا بنا لیا ہے. تو علم عمق جب پیدا ہوتا ہے, گہرائی, تو اختلاف بڑھتا نہیں ہے, کم ہوتا ہے. اور جب علم میں کمزوری ہوتی ہے تو اختلاف بڑھتا ہے. ہر آدمی محقق, میرا فتویٰ, میری رائے, میرا قول. او بھائی جاہل ہے تو, تیرا قول کہاں سے آ گیا؟ تو اب مارکیٹ میں نیا آیا ہے, 1400 سال سے لوگ گھاس کھا رہے تھے کیا؟ مشہور واقعہ ہے نا امام مالک کے. ایک افریقہ میں ایک عورت گئی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے, وہ بھی کوئی مجتہد تھے. کہنے لگی کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیں. اس مفتی صاحب نے کہا امام مالک کا قول بتاؤں کیونکہ امام مالک کی فقہ بہت ہے, یا قرآن و حدیث سے بتاؤں؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے. وہ قرآن حدیث تو اس سے زیادہ اچھا سمجھتے تھے, تو قرآن و حدیث کے نام پہ پتہ نہیں کیا پہنا دے گا مجھے. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, اس پہ میں آؤں گا انشاءاللہ. تو محنت میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے جو کتاب آپ نے صبح پڑھنی ہے, رات کو اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کر کے خود سمجھنا ہے. خود سمجھنے میں پورا نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ پتہ چل جائے گا کون سی چیز مجھے خود سے سمجھ میں آ رہی ہے, اس میں مجھے استاذ کی ضرورت نہیں ہے, اور کون سی چیز ایسی ہے جو استاذ سے سمجھے بغیر میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اور آپ کے اندر اس طرح مطالعہ کرنے سے سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. پہلی اینٹ رکھی جائے گی خود سمجھنے کی کتاب. حضرت حکیم الامہ نے لکھا پھر اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ استاذ کے سبق کو پھر غور سے سنیں کہ یہ تو میں نے سمجھا ہوا تھا, یہ جو نہیں سمجھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے. یہ دوسرا ہو گیا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ پھر تکرار کر کے, آپس میں تکرار کر کے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشیں. تکرار کسے کہتے ہیں؟ خود طلبہ کو جمع کر کے وہ پڑھا دو. اس طرح سے اگر آپ کتابیں پڑھو گے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر پڑھانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی. ہم نے کتنی کتابیں ایسی ہیں مدرسے میں پڑھی اور پڑھتے ہی پڑھانا شروع کر دیں. بلکہ اس سے کتاب سمجھنے کی ایسی صلاحیت پیدا ہوگی کہ بہت سی کتابیں جو آپ نے نہیں بھی پڑھی ہیں, جب آپ کے ہاتھ میں آئیں گی آپ مطالعہ کر کے پڑھا دو گے, کیونکہ پڑھنا آ گیا ہے, آپ کو سمجھنا آ گئی یہ کتاب. اور بہت سے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے, استاذ آتے ہیں, بیٹھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں, طالب علم ہل رہا ہوتا ہے آگے, وہ ہلتا رہے گا قیامت تک, اسے کچھ بھی نہیں آئے گا, کچھ بھی نہیں آئے گا اسے. وہ کاپیوں پہ کاپیاں نوٹس تیار کرتا جائے گا. ایک طالب علم تھا نا گاؤں میں, استاذ پڑھاتے تھے اور وہ لکھتا رہتا تھا کیا پڑھا رہے ہیں. تو 8 سال میں اس نے اتنے رجسٹر جمع کر لیے, علم کے خزانے لے کے چلا. وہ طریقے سے نہیں پڑھا جو حکیم الامہ نے بیان کیا ہے. جب سارے خزانے لے کے اپنے گاؤں میں گیا, لوگوں نے کہا 8 سال پڑھ کے آیا ہے, بہت بڑا کوئی مفتی بن گیا ہوگا. اب اس سے جو مسئلہ پوچھیں وہ کہہ رہے وہ کتاب میں. اب وہ والا سبق تلاش کرے گا درے گا. ایک دن کہیں بکریاں آئیں, اس کی کتابیں ہی کھا گئیں. اب لوگ اس سے کچھ پوچھتے, وہ کہتا بکری کے پیٹ میں. سارے علوم کہاں گئے؟ بکری کے پیٹ میں. تو شیطان یہ اس کام سے آپ کو روکے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس محنت میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دوستیاں, اور آج کل سوشل میڈیا. ٹک ٹاک پہ بیٹھ جاؤ, ایک ریل, دوسری ریل, تیسری ریل, چوتھی ریل, 5ویں ریل, 6ٹھی ریل, ٹھک 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 ساری رات گھماتا رہتا ہے بیٹھ کے آدمی. دوسری چیز کیا ہے؟ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی. وکیع بن جراح بہت بڑے محدث, جرح و تعدیل کے امام شافعی نے شکایت کی حافظے کی کمزوری کی. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ طالب علم جو گناہوں سے نہیں بچتا, اللہ اس کو علم کمال نہیں عطا فرماتا. اور اگر علم دے بھی دیں تو وہ علم امت میں فائدے کے بجائے عذاب اور نقصان کا سبب بنتا ہے.
کیونکہ جب انسان شہوت پرستی میں آتا ہے نا تو پھر مفتی کا فتویٰ بھی بدلتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگوں سے متاثر بھی ہوتا ہے, آنسو دیکھ کے فتویٰ تبدیل کر دے گا, کبھی پیسوں سے فتویٰ تبدیل کر دے گا, کبھی لالچ سے, کبھی آنسوؤں سے. 3 طلاق کے مسئلے میں کیا ہوتا ہے؟ عورتیں چیختی ہوئی آتی ہیں, گھر اجڑ گیا, گھر اجڑ گیا. ہم جب قرآن و سنت میں دیکھتے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی فتویٰ نہیں دیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, لیکن آپ دوسرے کے جذبات سے متاثر ہو کے اللہ کے قانون کو تبدیل. بعض دفعہ آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ مظلوم ہے, یہ ظالم ہے, لیکن ظالم سے آپ کا ریلیشن ہوتا ہے, تعلق ہوتا ہے, تو آپ کا فتویٰ بولو تبدیل. ہمارے نبی کے پاس ابو طلحہ انصاری آئے, یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو. میرا یہ باغ ہے, میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میرے پاس اگر آتا کوئی ایسا شخص, میں کہتا کروڑوں روپے کی مالیت کا باغ صدقہ کر رہا ہے اور صدقہ بھی میرا مرید کر رہا ہے بھائی. صحابہ کے لیے نبی سے بڑے پیر کوئی ہو سکتے ہیں؟ اور نبی کی 9 بیویاں, اور گھر میں چولہا نہیں جلتا 40 دن, فاقے. میں پیر ہوتا, میری 4 ہوتی, ویسے بھی ہیں بھی, لیکن اگر ہوتی, اور گھر میں خدا نخواستہ فاقے ہوتے, اور میرا پیر و مرشد آتا جوش میں کہ آج میں نے صدقے کا ارادہ کیا ہے بڑی اماؤنٹ, تو میں سب سے زیادہ اس کو پیر و مرشد کو ہدیہ دینے کے فضائل سناتا. کیا خیال ہے بھائی؟ اصل تو پیر ہے, منگل تو ایسے ہی آ گیا بیچ میں, ہفتہ اتوار تو خام خواہ میں آ گیا, اصل کیا ہے؟ پیر ہے. تمہارا پیر بھوکے مر رہا ہے اور تم چلو آج جوش آئے تو مجھے دے دو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترغیب دی, اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. اپنے آپ کو ہدیہ دینے کے فضائل سنا رہے ہوتے. مرید بھی ایسے نیمبو نچوڑ, یہ سن کے بھی ہدیے نہیں. تو اپنے آپ کو, ہمارے نبی کا کتنا بڑا ظرف, ان کو حکم دیا جاؤ اپنے چچا زاد بھائیوں کو, کیونکہ رشتے دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. صدقہ دینے کا بھی ثواب ملے گا, رشتہ داری جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا. تو مفتی کے لیے اللہ کا خوف ہونا, عالم کے لیے, طالب علم کے لیے اللہ کا خوف کا ہونا بہت ضروری ہے, ورنہ یہ علم فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے. 2 باتیں یاد رہیں گی کہ نہیں رہیں گی یاد؟ اچھا, ایک اور کام کرنا ہے محنت میں. آپ نے رات کو مطالعہ کر لیا, صبح سبق غور سے سن لیا, پھر تکرار کر لیا, پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ اپنی مقامی زبان میں تیار کر لو گے. وہ مقامی زبان میں لکھ, اردو میں یا بنگالی زبان میں, کس جو آپ کو آتی ہے اس زبان میں خلاصہ لکھ. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امتحان کے دنوں میں کئی سارے خلاصے آرام سے دیکھ کے آپ امتحان آسانی سے پاس کر سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے بھائی, اللہ نے ہمیں مدرسوں سے وابستہ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ نے بتائی ہیں نا. اچھا, ایک عجیب دلچسپ بات بتاؤں آپ کو. یہ آج کل دنیا میں فرقہ واریت کے نام پہ بہت منجن بیچا جا رہا ہے, ختم کرنے کے نام پہ. جب بھی کوئی نیا فرقہ آتا ہے وہ کیا کہتا ہے, میں تمام فرقوں کو ختم کر رہا ہوں. ابھی ایک کلپ میری نظر سے گزرا جس میں کوئی اسکالر کہہ رہا ہے کہ یہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث فرقے تو بر صغیر میں نہیں تھے, پہلے تو اسلام تھا, تو یہ کب سے نئے نئے فرقے بنا لیے؟ پہلے یقیناً اسلام تھا, لیکن کس شکل میں تھا؟ فقہ حنفی کی شکل میں تھا. جب بر صغیر میں اسلام آیا ہے نا تو کیا تھا؟ فقہ حنفی تھا. بنگلہ دیش کی آبادی کتنی ہے بھائی؟ 18 کروڑ کی آبادی. 18, پاکستان کی 24 کروڑ کی آبادی. 99.9% لوگ یہاں پر حنفی ہیں. میں میانمار گیا ہوں, برما, 100% لوگ حنفی ہیں. اگر فقہ حنفی فرقہ ہوتا تو یہ بعد میں بنا ہوتا, یہ پہلے بنا ہوتا, یا بعد میں بنا ہوتا؟ یہ تو بعد میں آیا ہوتا. ہم ہندوستان میں کوئی ہمیں حنفیوں کی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا.
ہم دکھا سکتے ہیں یہ فلاں فرقے کی پہلی مسجد ہے، احناف کی کوئی پہلی مسجد نہیں ہے. کیوں؟ اسلام آیا کس شکل میں؟ فقہ حنفی کی شکل میں. پورا افغانستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پھر نیپال، پھر برما، ترکی، 50% سے زائد مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے آئے ہیں، اور 30% فقہ شافعی کو. ملیشیا، انڈونیشیا، یہاں پر زیادہ ہے فقہ شافعی، مصر میں بھی کچھ علاقوں میں. 17% افریقہ میں مالکی ہیں، 2% دنیا میں حنبلی ہیں. یہ ٹوٹل 99% ہو گئے. 1% باقی لوگ ہیں. وہ 1% کہتے ہیں ہم فرقوں کے خلاف ہیں بھائی، ہم کیا ہیں؟ فرقوں کے خلاف. جبکہ وہ کسی مسئلے میں ایک رائے پہ جمع نہیں ہوتے، کسی مسئلے میں ایک رائے پہ جمع نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو. صحیح حدیث ہے، من شذا، جو مسلمانوں کی جماعت عامت المسلمین سے الگ ہوگا، شذ فی النار، اللہ اس کو کہاں ڈالیں گے؟ آگ میں. جب مسلمان جوق در جوق جنت میں جا رہے ہوں گے نا، جس نے 1.5 اینٹ کی الگ فرقہ بنایا وہ جہنم میں جائے گا. یہ نہیں ہوگا جو 1.5 اینٹ کا الگ فرقہ بنا کے باقیوں کو فرقہ پرست کہے گا اور اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، وہ 1% جنت میں 99 جہنم میں. یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آپ اپنے اس فقہ سے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے اس سے آپ نے مضبوطی سے جڑے رہنا ہے. لوگوں کی باتوں میں آ کے اس سے رشتہ ڈسکنیکٹ نہیں کرنا ہے آپ نے، ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ہم نے دیکھا ہے نا پاکستان میں حال کیا ہوا ہے، اتنے نئے نئے فرقے. بھائی جب پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو انگریز نے ہم سے حکومت چھینی تھی، وہ کس سے چھینی تھی؟ اس وقت کون سا فقہ رائج تھا؟ فقہ حنفی تھا نا. اس کا بیڑا غرق کیا. تو آپ کے پاس جب کوئی مرتب فقہ نہیں ہوگا تو پھر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہوگا، انجام گلستان پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ جو آزادی کی تحریک، لوگ کہتے ہیں ہم حنفی فقہ تک کیوں جائیں، اس سے پہلے نبی جو صحابہ جس کو فالو کرتے تھے ہم اس کو فالو کریں گے نا. یہ بھی ایک منجن ہے. اب منجن کا لفظ اردو میں ہی سمجھ میں آئے گا، بنگلہ دیش والوں کو منجن نہیں پتہ کسے کیا. منجن تو منجن نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو مفہوم ہے نا منجن کا، کیا کہتے ہیں لوگ؟ بھائی ہم فقہ حنفی یا شافعی کو کیوں فالو کریں؟ کیا صحابہ شافعی تھے، حنفی تھے؟ ہیں بھائی، ہم تو ان پیچھے جائیں گے، نبی تک جائیں گے. نبی اور صحابہ کس کو فالو کرتے تھے؟ ایسے لوگوں کو کہا کرو ہم مصحف عثمانی کو کیوں فالو کریں، ہم مصحف محمدی کو کیوں نہیں فالو کریں، ابو بکر کے مصحف کو کیوں نہیں فالو کریں؟ یہ معقول جواب ہوگا؟ بھائی مصحف عثمانی یہ وہی مصحف ہے جو صحابہ تابعین کا تیار کردہ ہے. صحابہ کا نے جب دیکھا کہ بہت سارے مصاحف ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، تو سب کو ایک مصحف پہ جمع کر دیا. مرتب اس کے جمع کرنے والے چونکہ حضرت عثمان تھے، اس لیے اس مصحف کو نام کیا دے دیا گیا؟ مصحف عثمانی. ہے اس میں وہی جو پیغمبر پہ قرآن نازل ہوا. ایسے ہی صحابہ جب دنیا میں پھیلے ہیں، کسی کے پاس ایک حدیث، کسی کے پاس دوسری حدیث، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، کسی نے حدیث کا مطلب کچھ سمجھا، ہر ایک نے اپنی فہم کے مطابق فتویٰ دیا. یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکتا تھا. ایسے اسلامی حکومتیں وسیع ہو رہی تھیں. لہذا جیسے قرآن کو ایک مصحف میں مرتب کیا گیا تو اسی طرح فقہ کو بھی مرتب کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ لوگ بے لگام نہ رہیں، کسی ایک مرتب فقہ کو فالو کریں. تو یہ کام سب سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا، پھر امام مالک کے شاگردوں نے، امام شافعی، امام احمد، تو ان کے شاگردوں نے مرتب کیا. بہت ساری چیزوں میں اتفاق، کچھ میں اختلاف رہ گیا. امت نے کہا اب جو اختلاف رہ گیا وہ ختم ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ جو دلائل کی بحث ہو سکتی تھی وہ ہو گئی ہے. اب ان میں سے کسی ایک کو فالو کرو، دوسرے کو بھی برحق سمجھو. یہ طریقہ 1200-1300 سال سے امت میں رائج ہے، کامیابی کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جو اس طریقے سے ہٹے گا وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے نام پہ ایک اختلاف کی آگ میں ڈالے گا، وہ ایسے اختلاف کی جنگ میں ڈالے گا جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس لیے ہمیں فخر ہے ہم اسی طریقے پہ. اب اس کو فقہ حنفی اس لیے نہیں کہتے کہ یہ قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے، اس کو فقہ حنفی اس لیے کہتے ہیں اس کے جامع مرتب کون ہیں، مدون کرنے والے کون ہیں؟ وہ امام حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں، اس لیے اس کو حنفی کہا جاتا ہے. تو قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے جو اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں،
یہ تمہارا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف، حالانکہ ہمارا کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں ہے، کوئی مسئلہ حدیث کے خلاف نہیں. اور اگر بالفرض حدیث کے خلاف تھا تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے اس پہ فتویٰ ہی نہیں دیا، وہ چینج کر دیا ہم نے. اندھی تقلید ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، سارے الزامات غلط لگائے جاتے ہیں. تو اس لیے بنگلہ دیش میں، برما میں وہاں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو یہاں 1000 سال سے زیادہ فقہ حنفی چلا آ رہا ہے جب سے اسلام آیا ہے. دائیں بائیں جانے کی کوشش کی تو بے لگام اونٹ کی طرح، اور پھر یہ ایک نسل تک تو اسلام رہتا ہے، 2-3 نسلوں کے بعد بالکل گمراہ ہو جاتا ہے انسان. جیسے یورپ میں جا کے جو مسلمان رہتے ہیں نا، امریکہ یورپ میں، 1-2 نسل تک تو جنہوں نے حفاظت کی، 2 نسلوں کے بعد بہت خطرہ ہوتا ہے کہ ٹریک سے بالکل ہی ہٹ جائیں. ایسے ہی اگر ہم ہٹ گئے نا، اس ٹریک سے، اس راستے سے ہٹ گئے، 1 نسل تک تو اہل سنت والجماعت والے حکام رہیں گے، اس کے بعد پروگرام خراب ہو جائے گا. یہ بات تو آزادی ہے بے لگام. پھر ایسے فتوے مارکیٹ میں آئیں گے، ہر شخص قرآن سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال رہا ہے، ہر شخص قرآن سے نکال رہا ہے اپنی مرضی کی چیزیں. تو اس لیے یہ بھی ہمارے مدارس کے لیے دیکھو، دارالافتاء مضبوط جو فتوے کا نظام ہے وہ تو ہمارے پاس ہے. ہم 2 سال میں تھوڑی مفتی تیار کرتے ہیں، 8-9 سال انسان فقہ پڑھتا ہے، پھر 8-10 سال ماہر مفتیوں کی نگرانی میں، محقق کی نگرانی میں بیٹھ کے پھر وہ فتوے کا علم سیکھتا ہے، اس کے بعد جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ وہ فتویٰ دے. اور یہ جو نئے مجتہد مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا. اور کیسے فخر سے کہتے ہیں میری رائے یہ ہے، میری رائے. میں نے جامعۃ الرشید میں 8-9 سال پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے تخصص کیا، پھر فتوے میں، پھر 25 سال سے میں فتوے کا کام کر رہا ہوں، اور کتنے مسائل پہ تحقیقی کام کیا ہے. کبھی آپ نے میرے منہ سے آج تک سنا میری رائے یہ ہے؟ کبھی سنا آپ اس بارے میں میری رائے یہ ہے؟ ہمیں یہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہم سے بڑے بڑے علامے ابھی موجود ہیں. اگر ہماری رائے ہوتے بھی ہیں تو جو بڑوں میں جو موافق ہم کہتے ہیں حضرت جی کی رائے ہے. تو یہ بے ادب گستاخ بنا دیا پبلک کو، اور اس کو نام دے دیا تحقیق کا. یہ تحقیق نہیں ہے، یہ بے لگامی ہے. ہاں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، درست فقہ شافعی کو بھی سمجھتے ہیں، فقہ مالی کو بھی، فقہ حنبلی کو بھی، لیکن فقہ حنفی کے اس قول کو جس کو دلیل کی بیس پہ علماء نے ترجیح دے کر اس پہ فتویٰ دیا ہے. فقہ حنفی میں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہر قول فقہ حنفی بولو نہیں ہوتا. جس کو دلیل کی بیس پہ ہمارے مشائخ نے ترجیح دے کے اس پہ فتویٰ دیا، اس لیے کہتے ہیں نا مفتہ بھی قول، جس پہ فتویٰ دیا گیا ہے. ہم نے ہر بدعت امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں ڈالی ہوئی ہے، اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق بولو. اب یہ جو اسپیڈ کے ساتھ تراویح ہوتی ہے نا، تراویح اسپیڈ کے ساتھ، یہ جو ہماری سوسائٹی میں بدعتیں رائج ہیں، اہل حدیث حضرات کہتے ہیں دیکھو تقلید کا نتیجہ اتنی بدعتیں ہو گئی. بھائی یہ مجتہدین کی تقلید کے ترک کرنے کا نتیجہ ہے. اگر کرتے تو یہ بدعتیں نہ کرتے، یہ ترک کرنے کا نتیجہ ہے کہ یہ بدعتیں آ گئی ہیں. تو بدعت سے بھائی اسی طرح جو مشرکانہ عقائد ہیں اس کا فقہ حنفی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی جتنے توحید پرست ہم ہیں، توحید بر صغیر میں سکھانے والے ہم ہیں. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو توحید کا جو اچار ڈل چکا ہوتا بر صغیر میں. ہمارے کسی اکابر کی قبر ایک بالش سے اونچی نہیں ہے، کسی کی قبر پکی نہیں ہے. تو اس لیے آپ جس فقہ سے وابستہ ہیں اس سے جڑے رہیں. اور جو میں نے آپ کو محنت کا طریقہ بتایا، اور یہ آج سے تھوڑی ہے، تو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. امام بخاری کا جو شہر ہے میں دیکھ کر آیا ہوں، وہاں فقہ حنفی رائج ہے. خود امام بخاری کے شہر میں قانون میں لوگوں نے امام بخاری کے شہر میں رہتے ہوئے حدیث میں امام بخاری کو فالو کیا ہے. اسلامی قانون میں بخاری کے شہر میں بخارا والوں نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا، آج تک، آج بھی ہیں وہ. تو اس لیے جس فقہ سے آپ وابستہ ہو اس سے مضبوطی سے قائم رہو، اور مضبوطی سے پڑھتے تو ہم چاروں فقہ ہیں، ایسا ہی ہے نا. علم تو سب میں حاصل کرنا ہے، قائم کس پہ رہنا ہے؟ ایک پہ. اور مجتہد بن کے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی کوشش کی تو مجھے اگر اکیلے میں ملے تو رکھ کے چماٹ ماروں گا. پھر آپ واجب الچماٹ ہو. کیا ہو؟ ایک ہوتا ہے واجب القتل، ایک ہوتا ہے واجب التعزیر. آفاق ہے نا وہ لندن والے جو کافی لوگ بناتے ہیں، نہیں وہ آفاق احمد نام ہے ان کا، جو یو کے میں بڑے اچھے، اس نے کسی کے بارے میں کہا وہ شخص واجب الچماٹ ہے. میں نے کہا ایک نئی اصطلاح مارکیٹ میں آئی ہے
واجب القتل بھی سنا تھا، واجب التعزیر بھی سنا تھا، تو اب تعزیر تو ہم لگا نہیں سکتے. تو اگر ایسا کام کیا تو آپ کے اساتذہ کی نظر میں آپ کیا ہو؟ واجب الجماعت. اور میں نے دیکھا ہے جو بھی جمہور سے ہٹتا ہے نا وہ ویسے ہی اللہ اس سے پھر دین کی خدمت لیتے ہی نہیں. تو جو جمہور کے طریق پہ چلتا ہے، ہاں بدعتوں میں کسی کو فالو نہیں کرنا، تو جمہور کے طریقے پہ چلو گے تو دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت. اور جو عامۃ المسلمین کے راستے سے ہٹا تو حدیث موجود ہے اس کے بارے میں، من شذ شذ، جو ہٹے گا آخرت میں بھی ہٹے گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اچھا ایک آخری سوال کا جواب. لوگ کہتے ہیں اکثریت کو تو فالو کرنے سے قرآن نے منع کیا ہے. وہ بھائی وہ غیر مسلموں کے، وہ انسانوں میں اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اکثر غیر مسلم ہیں. مسلمانوں میں تو اکثریت جہاں ہوگی یہ بہت بڑی علامت ہے کہ حق وہاں پر ہوگا. مسلمانوں میں اکثریت گمراہ نہیں ہو سکتی، چند لوگ. کیونکہ جو حدیث میں آتا ہے جو جماعت المسلمین سے ہٹے گا، اس کی تشریح کیا ہے؟ عامۃ المسلمین سے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح عامۃ المسلمین سے جو ہٹے گا، تو جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور آپ سب کی 4 شادیاں کرائیں. جی بس بہت طلبہ ہیں. ٹھیک ہے، مختصر دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ.